رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وقد يظن أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشيء من المصالح. کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شریعت کے احکام مصالح پر مشتمل نہیں ہے، مصلحتوں سے خالی ہے. یہ گمان غلط ہے ان کا، بلکہ شریعت کے احکام معلل ہے. ہر حکم کے پیچھے کوئی علت، حکمت، سبب ہوتا ہے. وَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْأَعْمَالِ وَبَيْنَ مَا جَعَلَ اللَّهُ جَزَاءً لَهَا مُنَاسَبَةً. اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اعمال اور ثواب اور عقاب جو کہ اعمال کا جزا ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے. وَأَنَّ مَثَلَ التَّكْلِيفِ بِالشَّرَائِعِ كَمَثَلِ سَيِّدٍ أَرَادَ أَن يَخْتَبِرَ طَاعَةَ عَبْدِهِ. اور مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثلا ایک مالک ہے، وہ اپنے غلام کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کیا وہ میرے تابعداری کرتا ہے یا نہیں. فَأَمَرَهُ بِرَفْعِ حَجَرٍ. اس کو حکم دیتا ہے کہ یہ پتھر ادھر سے اٹھاؤ، اولم سے شجرۃ، یا درخت کو ٹچ کرو. مما لا فائدۃ فیہ غیر. وہ صرف ایگزام لینا چاہتے ہیں کہ کیا یہ میرا غلام میرے تابعداری کرتا ہے یا نہیں. فلما اطاع او عصى جزي بعمله. اگر وہ تابعداری کرتا ہے تو مالک اس سے خوش ہو جائے گا، اور اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں مالک ان کو سزا دے گا. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس مالک کے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں جو مکلف کیا وہ صرف ہمارا اختبار نہیں لینا چاہتا، بلکہ اس تکلیف میں اللہ نے جو ہمیں مکلف کیا اس میں ہمارے لیے بھی فائدہ ہے، مصلحت ہے. وہذا ظن فاسد. فاسد گمان ہے. بھی اسرار و شریعہ کی طرف جا رہا ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کہ شریعت کے احکام کے پیچھے اسرار اور راز اور حکمتیں ہوتی ہے جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے فقہا کے لیے. کہتے ہیں کہ یہ گمان فاسد ہے. تکذبہ السنہ. اس کی جھوٹ ہونے اور فساد پر سنت بھی دلیل ہے. واجماع القرون المشہود لہا بالخیر. اور علماء کا اجماع، ان علماء کا اجماع جو خیر القرون میں موجود تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان کا اجماع اس بات کے بطلان کے اوپر کافی ہے ان کے لیے. وَمَنْ عَجِزَ أَنْ يَعْرِفَ. ابھی شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص شریعت کے اسرار سے ناواقف ہے وہ اپنے اوپر روئے. وَمَنْ عَجِزَ أَنْ يَعْرِفَ. اور جو شخص اس سے عاجز ہے کہ یہ بات جان لے کہ ان الاعمال معتبرۃ بالنیات والہیئات النفسانیہ التي صدرت منها، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جو کیفیات نفسانی ہے جو صادر ہوتے ہیں نیات سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، نخون پہنچتا ہے، بلکہ تقوی اندر کی، یعنی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. جب آپ کی نیت ٹھیک ہو پھر آپ کی قربانی مقبول ہے. اگر نیت صحیح نہ ہو تو قربانی، جس طرح ایک شخص نے ہجرت کیا تھا عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے، وہ مہاجروں میں قیس کہا جاتے ہیں. تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا انما الاعمال بالنیات، کہ آپ نے جو ہجرت کیا وہ ایک عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے کی ہے. اور جو شخص نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کر تو اللہ کے لیے تو نہیں کرتا نا. ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. تو جس شخص کو یہ پتہ نہ ہو کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی جو شخص کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام یہ بالکل مصالح اور حکمتوں سے خالی ہے، وہ اصل میں ان چیزوں سے بھی ناواقف ہے. اور یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا کیوں حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے جو نیت ہے وہ معلوم کرے، کہ پیچھے حکمت یہی ہے نا کہ آپ کا اختبار اللہ لینا چاہتے ہیں. وَأَنَّ الصَّلَاةَ. اور جو شخص اس بات سے بھی ناواقف ہو کہ نماز اللہ کی یاد کرنے کے لیے مشروع کی گئی ہے اور اللہ کی مناجات کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے اقیم الصلاۃ لذکری، میرے یاد کی وجہ سے نماز پڑھو، قائم کرو، تاکہ آپ کو مجھے. ابھی دیکھیں نماز قائم ہونے کے پیچھے کیا سبب ہے، کیا حکمت ہے، کیونکہ اس میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. اگر نماز میں بھی آپ کو اللہ یاد نہیں آتا پھر مطلب یہ ہے کہ نماز بے فائدے ہے. اس کے پیچھے یہی مصلحت ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام مصالح سے خالی ہے، وہ اس سے بھی عاجز ہے. وَلِتَكُونَ مُعَدَّةً لِرُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُشَاهَدَةِ فِي الْآخِرَةِ. اور نماز یہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا ایک سبب ہے آخرت میں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جو شخص دنیا میں نماز پڑھتا ہے اس کے ایک اور مصلحت ہے، کئی مصلحت اور کئی ریزن ہو سکتے ہیں. وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا رؤیت ہمارے لیے ممکن ہوگا قیامت میں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سترون ربکم کما ترون هذا القمر،
آپ اللہ کو دیکھ سکیں گے جس طرح آپ اس چاند کو دیکھتے ہیں. لا تضامون فی رؤیتہ، آپ جھگڑے تو نہیں کرتے ہیں اس کی رؤیت میں، ایک دوسرے کو دھکیل تو نہیں رہے. فإن استطعتم الا تغلبوا، لیکن اللہ کی رؤیت کے لیے دنیا میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ علی صلاۃ قبل طلوع الشمس و صلاۃ قبل غروبها، یعنی فجر کی نماز پڑھا کرے اور اسی طرح عصر کی نماز پڑھا کرے. ففعلوا، یہ کام کیا کرے تو اللہ کی رؤیت آپ کو نصیب ہو سکتا ہے. اور کافروں کو اللہ کی رؤیت نصیب نہیں. قیامت میں ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے. معتزلہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، وہ غلط ہے ان کی بات، اور اس کی بہت سارے دلائل ہے کہ ہم اللہ کو قیامت کے روز دیکھ سکیں گے اور کافر نہیں دیکھ سکیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کافر نہیں دیکھ سکیں گے لیکن ہم تو دیکھیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قرآن میں بھی ہے کہ. لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ ناظرہ کا مطلب یہاں پر انتظار ہے، یعنی کچھ لوگ قیامت کے روز اللہ کے انتظار کریں گے، اللہ کو نہیں دیکھ سکیں. تو مذہب غلط ہے. وَأَنَّ الزَّكَاةَ شُرِّعَتْ، اور جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شریعت کے احکام علتوں سے خالی ہے، وہ اس سے بھی عاجز ہے کہ وہ زکوٰۃ کی حکمت بھی معلوم کر سکے. جب ان کو زکوٰۃ کی حکمت کبھی نہیں پتہ، تو زکوٰۃ کی کیا حکمت ہے ان کو یہ نہیں پتہ کہ زکوٰۃ کی حکمت یہ ہے دفعاً لرذیلۃ البخل، وہ انسان کا جو بخل ہے وہ دور کرتا ہے. جو زکوٰۃ ہے وہ انسان، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بخل کی صفت ہمارے اندر سے ختم ہو جائے. اور دوسری حکمت اس کی یہ ہے مصلحت. تو دیکھیں ہر حکم کے پیچھے ایک مصلحت، ایک حکمت، ایک فائدہ ہوتا ہے. کفایۃ لحاجت الفقراء، فقراء کے حاجت کو پورا کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ گمان یہ نہ کرے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اس شر ہے اور قیامت کے روز ان کی گردن میں ڈالا جائے گا یہ مال یوم القیامہ. یہاں پر اللہ نے مانعین زکوٰۃ کو بخلا کہا ہے، تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا جو سبب اور حکمت ہے وہ بخل زائل کرنا ہے. وکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل کو بھیجا تھا یمن کی طرف اور ان سے کہا تھا کہ آپ جب جاتے ہیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دے دیں، اور اس کے بعد ان کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی، اور جب وہ نمازوں کو بھی مان لے تو فاخبرهم ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ، ان کو یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے. تؤخذ من اغنیائہم، مال غنی سے لیا جاتا ہے، فترد علی فقیر کو دیا جاتا ہے. تو فقیر کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ مشروع ہے. وَأَنَّ الصَّوْمَ شُرِّعَ لِقَهْرِ النَّفْسِ، اور روزے کے پیچھے حکمت یہ ہے. لیکن وہ شخص سے عاجز ہے جو کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام معلل نہیں ہے، پیچھے کوئی مصلحت نہیں ہے. وہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ روزہ، ان کو نہیں پتہ کہ روزہ نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزہ فرض ہے جیسے پرانے لوگوں کے اوپر فرض ہوا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ، اس لیے، لعل کا مطلب ہے تاکہ. لعل شاید کے معنی میں، لیکن ادھر شاید کے معنی میں نہیں ہے. یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اس لیے اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، نفس کے اوپر کنٹرول. متقی شخص نفس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ متقی کون ہوتا ہے؟ جو کہ منکرات کو چھوڑتا ہے، محرمات کو چھوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے. اور یہ وہ شخص کر سکتے ہیں جو اپنے نفس کے اوپر قاہر ہو، اس کے اوپر غالب آ جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا فإن الصوم له وجاء، روزہ اس کا نفس کنٹرول کر سکتا ہے. یعنی نکاح کے مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاشر الشباب من استطاع منکم ان یتزوج، جو شادی کر سکتا ہے وہ شادی ضرور کرے، لیکن اگر نہیں کر سکتا تو روزے رکھا کرے، کیونکہ روزے کی نفس کو کنٹرول کرے گا. وأن الحج، اور یہ شخص اس بات سے بھی عاجز ہے کہ حج کی حکمت معلوم کرے. حج کی حکمت کہتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں. شرع لتعظیم شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی شعائر کی تعظیم کے لیے حج مشروع کیا گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ وقال ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی شعائر میں سے ہے اور اللہ کی شعائر کا احترام کرنا چاہیے. وان القصاص شرع زاجرا عن القتل، اور یہ شخص قصاص کی حکمت سے بھی عاجز ہے. لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ قصاص کے مشروع ہونے کی کیا حکمت ہے. اللہ نے کیوں حکم دیا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے. زاجرا عن القتل، اگر آپ قصاص نہیں لیں گے تو پھر لوگ قتل سے باز نہیں آئیں گے. کما قال اللہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے زندگی ہے، قاتل پھر قتل نہیں کرے گا، سب لوگ زندہ رہیں گے. وَأَنَّ الْحُدُودَ وَالْكَفَّارَاتِ،
اور حدود اور کفارت کے پیچھے سبب کیا ہے؟ شرعت زواجر عن المعاصی، مانع ہے معاصی سے، یعنی معاصی سے روکنے والے ہے۔ اگر حدود نہ ہوتا تو پھر لوگ زنا بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، لیکن حدود کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ اور کفارہ نہ ہوتا تو پھر لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو ڈر ہے کہ میں اگر یہ گناہ کرتا تو مجھے کفارہ دینا پڑے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنا سزا چکے۔ وان الجہاد، اور جہاد کی حکمت بھی اس شخص کو نہیں پتہ، لیکن کہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا اور فتنے کو زائل کرنا یہ جہاد کی حکمت ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی شریعت کے احکام اس کے پیچھے علتیں ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ جہاد کرو تاکہ شرک ختم ہو جائے اور سارا دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ وأن أحكام المعاملات والمماحكات شرعت لإقامة العدل فيه، معاملات کی جو احکام ہیں مماحکات کے وہ بھی عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے مشروع کی گئی ہے۔ إلى غیر ذلك مما دلت الآیات والاحادیث، اور بہت سارے اس طرح احکام ہیں جو احادیث میں ان کی حکمتیں واضح طور پر بیان ہوئی ہے۔ ولہج به غیر واحد من العلماء، اور علماء نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ فی کل قرن، ہر زمانے میں، فإنه لم يمسه من العلم الا كما يمس الإبرة من الماء۔ ابھی یہ اس کا جواب ہے، من عاجزہ کا جواب ہے۔ اوپر کہا تھا نا کہ جس شخص کو حکمتیں معلوم نہیں ہے، فإنه لم يمسه من العلم، اس کو بالکل علم حاصل نہیں ہوا، یہ علم کی طرف آئے نہیں ہے۔ جس طرح آپ ایک تھوڑے سے چیز کو پانی میں داخل کر دیتے ہیں، انگلی کو پانی میں داخل کرتے ہیں اور آپ کی انگلی کے ساتھ جو پانی ٹچ ہوتا ہے، اتنا علم اس شخص کو حاصل ہے تھوڑا سا۔ حین تغمس فی البحر، جب آپ ایک چھوٹی سی ابرہ کو سمندر میں داخل کرتے ہیں، وتخرج، پھر نکال لیتے ہیں، وہو یبکی علی نفسہ، اس شخص کو اپنے نفس کے اوپر رونا چاہے جس کو شریعت کے حکمتوں کا علم نہیں ہے۔ احق من ان یعتد بقولہ، یہ تو عالم نہیں ہے۔ من ان یعتد بقولہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص تو علماء میں حساب ہی نہیں ہے۔ ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اسرار تعیین الاوقات فی بعض المواضع، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات کی تعیین کی بھی راز بتائے ہیں بعض اوقات میں۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت کیوں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یہی حکمت ہے آسمان کے دروازے کو۔ فاحب یصعد لی فیہا عمل صالح، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف میرا عمل اوپر جائے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، وروی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صوم یوم عاشوراء، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ان سبب مشروعیتہ، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اور مصلحت، نجات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، وقومی من فرعون سے، فی هذا اليوم، اسی دن میں، واتباع سنت موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرنا، وبین اسباب بعض الاحکام، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احکام کا اسباب بھی بیان کیا۔ فقال فی المستيقظ، جو شخص نیند سے اٹھتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ ہاتھ دھوئے اس سے پہلے کہ وہ برتن میں داخل کرے۔ کیا وجہ ہے؟ لا یدری این باتت یدہ، ان کو نہیں پتا کہ کہاں پر ان کا ہاتھ سویا تھا۔ ایک شخص نے اس حدیث کا مذاق اڑایا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا ہاتھ کہاں پر سوتا ہے، تو صبح جب اٹھا تھا اس کے دوبر میں ہاتھ داخل ہوا تھا۔ یہ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے۔ اور پھر استنصار، اور استنصار کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، استنصار یعنی ہم ناک میں پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، کیونکہ شیطان آپ کے خیشوم کے اندر سوتا ہے، رات گزارتا ہے۔ وقال فی النوم، ابھی کیسے رات گزارتا ہے؟ یہ تو حقیقتاً گزارتا ہے یا جس طریقے سے بھی ہے ممکن ہے۔ وقال فی النوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے بارے میں کہتا ہے کہ کیوں نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ فإذا استجاع استرخت مفاصلہ، جب انسان سو جاتا ہے تو کیوں وضو ٹوٹتا ہے؟ کہ پیچھے ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے مفاصل سست ہو جاتے ہیں، جو اندام ہے نا انسان کے۔ وقال فی رمی الجمار، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو کنکریوں مارنے کے حوالے سے کہا ہے، انہ لاقامت ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی اقامت کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ ان تعلیل کے لیے ہوتا ہے، ان یعنی ریزن بیان کرنے کے لیے، حکمت بیان کرنے کے لیے ان استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن میں ان آتا ہے نا، ہم بے شک اس کا ترجمہ کرتے ہیں، غلط ہے۔ ان کا ترجمہ ہمیشہ بے شک نہیں ہوتا، ان کا مطلب کبھی ہوتا ہے کیونکہ، یعنی اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے اس لیے دیا ہے، دا ریزن یہ ہے یہاں پر۔ تو وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کہا ہے کہ بھائی یہ جو اجازت کے پیچھے کیا سبب ہے، یعنی ہم جب کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اجازت کیوں طلب کرتے ہیں؟ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، ہم اجازت اس لیے طلب کرتے ہیں کہ ہماری نظر کسی کے اوپر نہ پڑے۔ اور فی الحرۃ، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ بلی کا جوڑا پاک ہے۔ ابھی ایک حکم ہے، اس کے پیچھے کیا علت ہے؟ کیونکہ وہ زیادہ گھومتا ہے نا، زیادہ گھومتا ہے، مشکل ہے کہ ہم برتن دھوئے،
اور اگر برتن دھونے کا حکم دیا جائے تو پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. انہا لیست بنجس، نے پیغمبر نے کہا یہ گندن ہے. کیوں؟ انما یہ من، کیونکہ انما کا مطلب ہے کیونکہ وہ طوافین میں سے ہے. تو جو بھی گردش زیادہ کرتا ہے وہاں پر آسانی پیدا ہو جاتی ہے، کہ مشقت تجلب التیسیر والا قاعدہ ہے. جہاں پر مشقت وہاں پر آسانی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ خادم کے بارے میں یہی ہے نا کہ خادم کے ساتھ یہ پردے وغیرہ کے معاملات میں تھوڑی آسانی کی جاتی ہے. وبین فی مواضع ان الحکمت فیہا دفع مفسدۃ کالنہی عن الغیلہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات میں یہ بات ذکر کی ہے کہ حکمت کچھ احکام میں مفسدہ کو دفع کرنا ہوتا ہے. کنہی یعنی غیلہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیلہ سے منع کیا ہے. غیلہ کا مطلب ہے رضاعت کے وقت جمع کرنا اپنی بیوی سے. اس سے منع کیا کیونکہ اس میں نقصان ہے. انما ہوا مخافت ضرر الولد، کہا ہے کہ اس میں بچے کو نقصان پہ، اور مخافت فرقۃ من الکفار، اور مخالفت فرقۃ من الکفار. اور یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ مخالفت کرنا ہے. تشبیہ سے منع ہے کہ قول فإنها تطلع بین قرنی الشیطان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ فجر کے بعد سے اشراق تک آپ نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہاں پر شیطان کا قرن نکل آتا ہے اور وہاں اس ٹائم کفار سجدے کرتے، تو کفار کی مخالفت آپ نے کرنا ہے. او سد باب التخریف، قول عمر لمن اراد ان يصل النافله بالفريضه بهذا حلق من قول فان اصاب الله بك يا ابن الخطاب وجود حرج. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخریف کا باب بند کرنا چاہتے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کہا کہ وہ فرض کے بعد ڈائریکٹ نفل نماز پڑھتا ہے، تھوڑا سا بیٹھے آپ نفل نماز ڈائریکٹ نہ پڑھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے پرانے لوگ ہلاک ہو گئے تھے. اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا اصاب اللہ بک یا ابن الخطاب، آپ نے سچ بات کی ہے. او وجود حرج، یا کوئی مشقت ہوتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے مشقت. اول کلکم ثوبان، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمام لوگوں کے لیے 2 کپڑے ہیں، یعنی ایک کپڑے میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مشقت میں لوگ نہ پڑھے. تو مشقت میں پڑھنے کی وجہ سے شریعت ایک حکم دیتے، اس کے پیچھے یہ رضا. وقولہ تعالی علم اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اپنے خواتین کے ساتھ بات چیت اور جمع رمضان کی رات میں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ اس میں مشقت ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ابھی یہ پرانا والا حکم منسوخ ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتہ تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں گے. فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. وبین، آسانی کر دیا آپ کے ساتھ. وبین فی مواضع اسرار الترہیب والترغیب، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترہیب اور ترغیب کی بھی راز بتائے ہیں. وراجعوا الصحابہ فی المواضع المشتبہہ، مشتبہ مقامات پر صحابہ نے پیغمبر کی طرف رجوع بھی کیا ہے. فکشف شبہتہم، پیغمبر نے ان کو شبہہ زائل کر دیا. یعنی صحابہ پوچھتے تھے کہ یہ جو حکم ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. ورد الامر الى الاصل، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الرجل فی جماعت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ گھر میں نماز پڑھنے سے 25 درجے بہتر ہے. وذلک ان احدکم، وہ اس وجہ سے. ابھی کیوں بہتر ہے کہ پیچھے ریزن ہے. اذا توضأ فاحسن الوضوء، ایک شخص وضو کرتا ہے، اچھے سے وضو کرتا ہے، ثم اتى المسجد، پھر مسجد آتا ہے، لا يريد الا الصلاة، وہ صرف نماز کی نیت سے نکلتا ہے. وفي بضع احدكم صدقہ، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے. تو صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ریزن وائی. قالوا یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوتہ، کسی کو شہوت آتا ہے اور شہوت میں بھی اجر ہوتا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس عکس کیا، اس کے قیاس عکس کہا جاتا ہے. کہا کہ اگر وہ زنا کرتا تو ان کے لیے گناہ ہوتا، بالکل ہے. تو اسی طرح قیاس یہ کہتا ہے کہ جب وہ شخص اس کو حلال میں استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے اجر ہوتا ہے نا. ابھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہے، پھر صحابہ نے سوال پوچھا کہ کیا ریزن ہے اس کے پیچھے، کیا سبب ہے. تو اسباب کے بارے میں پوچھتے تھے صحابہ. اذا التقى المسلمان بسيفيهما، جب 2 مسلمان ملے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہے. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، یہ تو قاتل ہمیں پتہ ہے کہ اس نے قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول کا کیا مسئلہ ہے. قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انه كان حريصا على قتل صاحبه، کیونکہ وہ حریص تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا، پہلے سے نیت کی وجہ سے ہو گیا. الى غیر ذلك من المواضع التي يعصر احصاؤها، بہت ساری اس طرح مقامات ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا کوئی حدیث سنائی ہے، صحابہ نے ریزن کے بارے میں تو ریزن کے بارے میں پوچھنا، اسرار و شریع کے بارے میں پوچھنا کوئی بری بات نہیں ہے. وبین ابن عباس سر مشروعیت غسل الجمعہ، اسی طرح صحابہ بھی اسرار بیان کرتے تھے کہ مثلا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غسل کیوں مشروع ہے جمعے کا. زید ابن ثابت نے بیع الثمار قبل یبدو صلاحها، کہ فروٹ بیچنے سے منع کیا ہے اس سے پہلے کہ وہ پک جائے، اس کی وجہ بیان کی ہے.
وبین ابن عمر سر الاقتصار علی استسلام رکنین من ارکان، عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ صرف 2 ارکان کے ساتھ ہاتھ کا ٹچ کر سکتے ہیں، یعنی اصل میں کعبہ میں 4 ارکان ہیں نا، تو 2 ارکان کا بوسہ لینا یا ہاتھ ٹچ کرنا درست ہے۔ کچھ صحابہ 4 ارکان کا لے لیتے، لیکن وہ رد کرتا تھا کہ بھائی اس کے پیچھے ایک راز ہے، صرف 2 کا ٹچ کرنا ہے۔ تو لم یزل التابعون، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین بھی اسرار بیان کرتے رہے، یہ کوئی نیا کوئی بدعت کام میں نہیں کر رہا۔ ثم من بعدهم العلماء المجتہدون، ان کے بعد مجتہد جو علماء تھے، یعللون الاحکام بالمصالح، احکام کے لیے مصلحت بیان کرتے تھے، ویفہمون معانیها، اور احکام کے معانی لوگوں کو بیان کرتے تھے، ویخرجون للحکم المنصوص مناتا، اور حکم منصوص کے لیے علت نکالتے تھے، مناسبا لدفع ضر او جلب، کیونکہ جو حکم ہے وہ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اس میں کوئی مضرت دفع کرنا مقصود ہے یا منفعت جلب کرنا مقصود ہے، کھینچنا مقصود ہے، کما ہوا مبسوط فی کتبہم، جیسے یہ بات ان کی کتابوں میں مذکور ہے، ومذاہبہم، ان کے مذاہب میں۔ ثم اتى الغزالی والخطابی، پھر کہتے ہیں کہ اس فن میں سب سے بڑا کام غزالی، خطابی اور ابن عبد السلام ابن العز رحمہ اللہ نے کیے ہیں۔ غزالی رحمہ اللہ کی کتاب مشہور ہے احیاء العلوم کے نام سے، غزالی کے اصول فقہ میں بھی کتاب ہے المنخول کے نام سے، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ خطابی کی کتاب ہے معالم السنن کے نام سے، ابو داود کا شرح ہے، اور ابن عبد السلام رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے۔ تو شکر اللہ مساعیہم، اللہ ان کی جہود کو مقبول کر دے، بنکت لطیف و تحقیقات شریفہ، انہوں نے لطیف اور باریک باریک نکتے احکام کے بیان کیے اور تحقیقات، بلکہ ابن عبد السلام نے تو دعویٰ بھی کیا ہے کہ شریعت کا کوئی بھی حکم ریزنیبل ہے، نعم کما اوجبت السنہ۔ اس کے بعد وہ بات کرے گا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ علماء کہتے ہیں کہ کچھ احکام تعبدی ہے، وہ ان کے بعد بھی کچھ حد تک درست ہے، کچھ ایسے احکام ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی ریزن ہوتے ہیں، شاید ہم بھی پتہ نہیں ہے۔ نعم کما اوجبت السنۃ ہذہ، تو جس طرح احادیث سے یعنی علتیں سمجھ آتی ہے اور اس پر اجماع بھی منعقد ہے، فقط اوجبت ایضاً، اسی طرح سنت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان القضاء بالایجاب والتحریم، کہ صرف واجب اور حرام کا فیصلہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یہ خود بنفسہ عظیم عمل ہے، یعنی اگر ہمیں علت کا پتہ بھی نہ ہو جائے، حکمت اور سبب کا پتہ بھی نہ ہو، تب بھی ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں گے۔ یعنی مثلا ہم نہیں پوچھیں گے کہ مغرب کے 3 رکعت کیوں ہے اور عشاء کے 4 رکعت کیوں ہے، اللہ نے 2 کا کیوں حکم نہیں دیا، کیونکہ عقل تو یہ کہتا ہے نا، تو اس لیے عقل کو ہر جگہ نہیں استعمال کریں گے، مع قطع نظر عن تلک المصالح، یعنی اگر مصالح کو اگنور بھی کیا جائے، ہمیں پتہ بھی نہ ہو، خود اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ بھی نفسی، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، لإثابۃ المطیع وعقاب المعاصی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کبھی اختبار لے لیتا ہے کہ کیا کوئی میرا تابعداری کرتا ہے تو میں ان کو ثواب دوں گا، اور اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو میں ان کو عقاب دوں گا۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ظُنَّ مِنْ أَنَّ حُسْنَ الْأَعْمَالِ وَقُبَحَ بِمَعْنَى اسْتِحْقَاق، اور بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ عمل کا حسن ہونا اور عمل کا قبیح ہونا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل حسن ہے جس کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور وہ عمل قبیح ہے جس کے کرنے والے کو یہ عقلی ہے، من کل الوجوہ، جس میں شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے، اور یہ جو احکام ہے یہ عقلی ہے، اور وان الشرع وظیفۃ الاخبار، اور شریعت کا صرف کام یہ ہے کہ اعمال کے خواص کے بارے میں آگاہ کرنا، اور شریعت ایجاب اور تحریم نہیں کرتا۔ یعنی اصل میں نا یہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر شریعت نہ بھی آتا نا تو عقل فیصلہ کرتا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط ہے، کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عقل کا بھی دخل ہے، عقل اور نقل میں کوئی تعارض نہیں، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے درء تعارض النقل والعقل، ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صرف عقل کو مقدم کرنا کہ عقل سب کچھ کرتا ہے تو آپ شارع بنا رہی ہے، اس کی بات صحیح نہیں ہے۔ تو عقل مشرع نہیں ہو سکتا من کل الوجوہ، عقل کا بھی دخل ہوتا ہے، شریعت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ مثلا یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شریعت کا کام اس ڈاکٹر جیسے ہے جو دوائی کے خواص بیان کرتے ہیں، انواع المرض، بس اتنا ہی کرتے ہیں، کوئی حکم آرڈر نہیں دیتا۔ فإنه ظن فاسد، یہ باطل گمان ہے، تمجہ السنۃ بعد الرأی، اور سنت اس کے اوپر رد ہے، حدیث میں اس کے رد ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی خشیت ان یکتب علیکم، میں نے اس لیے جو تراویح ہے پورے مہینے نہیں پڑھی ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ آپ کے اوپر فرض ہو جائے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں سوال نہ پوچھا کرے۔ دیکھیں یہ بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی علت تلاش کرنا بھی درست نہیں ہے، عقل چلانا بھی درست، جیسے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ اگر عقل کا دخل ہوتا ہے شریعت میں کلی طور پر، پھر ہم موزے پر نیچے سے اور جرابے پر نیچے سے مسح کرتا تھا،
کرتے، اوپر سے کیوں کرتے؟ پھر عقل تو یہ کہتے ہیں کہ نیچے والا حصہ نجس ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فعل من اجل مسألته. ایک شخص ایک چیز کے بارے میں سوال پوچھتا ہے اور وہ حرام نہیں ہے لیکن اس کی کوشچن کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے، تو یہ سب بڑا مجرم ہے، یعنی سوالات زیادہ نہیں پوچھنا چاہیے شریعت میں. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زیادہ کوشچن نہ کیا کریں، اختلافات نہ کیا کریں. الی غیر ذلک من الحدیث. ابھی شیخ اس بات کو مزید واضح کر رہا ہے کہ عقل کا اگر مکمل طور پر دخل ہو جائے نا، اور پھر مثلا ایک شخص کہے گا کہ مسافر کیوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کیونکہ وہ مشقت میں ہے، تو لہٰذا مزدور شخص بھی تو مشقت میں ہوتے ہیں، ان کو بھی پھر 2 رکعت پڑھنی چاہیے. یہاں پر عقل نہیں چلائیں گے. کبھی آپ انسان کڑا ہو جائے شریعت کے نص کے ساتھ. بس جو شریعت میں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مزدور کے لیے نہیں تھا کہ وہ 2 رکعت پڑھے، صرف سفر کو آپ علت سمجھے، مشقت کو علت نہ سمجھے. کیف ولو کان ذلک، اگر ہم عقل کو دے دے کھلی چھٹی، لجاز افطار المقیم الذی یتعان کتعان المسافر. اسی طرح ایک شخص مقیم ہے تو ان کے لیے پھر روزہ توڑنا درست ہوتا ہے جیسے مسافر کے لیے ہے. لمکان الحرم مبنی علیہ الرخص، کیونکہ یہاں پر بھی تو مشقت موجود ہے. ولم یجوز افطار المسافر المترفع، اور پھر جو جہاز میں سفر کرتے ہیں ان کے لیے عقل تو یہ کہتا ہے نا کہ ان کی کوئی مشقت نہیں ہے پھر روزہ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جہاز میں بھی آپ سفر کر رہے ہیں آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں اور روزہ بھی توڑ سکتے ہیں. کذالک سائر الحدود، کا سائر الحدود، جتنے بھی حدود ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین.